فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح سلام على من اتبع الهدى. اس خط میں لکھا کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے روم کے عظیم بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا گیا ہے یا ہرقل کو. سلام علی من اتبع الہدی، سلام ان پر جو ہدایت کی اتباع کرے، پیروی کرے. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم. اب یہاں پر جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے خطوط اور کتب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا سنت کریمہ ہے، آقا کی سنت کریمہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اب اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تھا بلقیس کو، معلوم ہے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا تھا پہلے، انہ من سلیمان و بسم اللہ. کیا؟ انہ من سلیمان و بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان کی آیت کریمہ ہے، سمجھے؟ انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہاں پر انہوں نے بسم اللہ سے شروع نہیں کیا. اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیے وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اندیشہ تھا کہ میرا خط، یہ خط دیکھ کر کہیں بلقیس سب و شتم نہ کرنے لگے، کہیں بلقیس سب و شتم گالی گلوچ نہ کرنے لگے. تو اگر وہ گالی گلوچ کرے گی تو پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، انہی کے نام پر گالی گلوچ کرے گی. اسی وجہ سے انہوں نے پہلے اپنا نام رکھا اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بیان کیا یا لکھا، تاکہ جو گالی آئے، جو گالی دے تو گالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے، بسم اللہ الرحمن اللہ کی ذات پر وہ گالی گلوچ نہ کرے. سمجھ؟ اس وجہ سے وہاں پر کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بعد میں لکھا. سلام علی من اتبع الہدی، من اتبع الہدی، سلام ہو ان پر جو ہدایت کی، من اتبع الہدی، ہدایت کی پیروی کرے. اب اس حدیث پاک سے لے کر، حدیث پاک کی اس ٹکڑے کو لے کر بعض فقہا نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ابتداءً کافروں کو سلام کرنا جائز. کیا؟ ابتداءً کافروں کو سلام کرنا جائز. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں ان پر یہ حجت ہے، ان کے خلاف یہ دلیل ہے، اور جو جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہرقل کو سلام بھیجا ہے، حالانکہ ہرقل ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تھا. اس کی کئی دلیلیں ہیں، ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے. تو ہاں، ضرورت کے تحت، ضرورت حاجت کے وقت سلام کرنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، بعض علماء نے مطلقاً اجازت دی ہے. کیا؟ کہ کافر کو ابتداءً سلام کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سلام کرنا ابتداءً جائز نہیں ہے. وہ دلیل دیتے ہیں ایک حدیث پاک سے، صحیحاً موجود ہے، لا تبدو بالیہود والنصارى، لا تبدو الیہود والنصارى بالسلام، یعنی یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. بہرحال فرماتے ہیں جو ہدایت کی پیروی ہے. اما بعد، ابھی جو اما بعد ہے، اما بعد سب سے پہلے اپنے خطبے میں کس نے کہا؟ اس میں 5 اقوال ہیں. کتنے؟ سب سے پہلے اما بعد اپنے خطبے میں کس نے کہا؟ 5 اقوال. یہ جو اما بعد کا رواج ہے، اپنے خطبے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اما بعد، اے بعد الحمد والصلاۃ، حمد صلاۃ کے
سب سے پہلے کس نے کہا؟ اس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عمدۃ القاری میں ذکر فرمایا ہے کہ اس میں 5 اقوال ہیں۔ ایک قول ان میں سے یہ ہے کہ اما بعد سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اپنے خطبے میں۔ کس نے؟ ایک قول کے مطابق اما بعد کے قائل سب سے پہلے قس بن ساعدہ، قس بن، ایک قول کے مطابق کعب بن لوی، ایک قول کے مطابق یعرب بن قحطان ہے، ایک قول کے مطابق صحابان ہے جن کی اہل عرب جن کی فصاحت و بلاغت کی مثالیں پیش کیا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اما بعد کس نے کہا؟ اس کے تعلق سے 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول حضرت داؤد علیہ السلام، دوسرا قس بن ساعدہ، تیسرا قول کعب بن لوی، چوتھا قول یعرب بن قحطان، 5واں قول صحابان جن کی اہل عرب فصاحت و بلاغت کی جن کی مثال پیش کرتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یاد رہے گا؟ یاد رہے گا نا؟ چلیے۔ فإنی ادعوکا بدعایت الاسلام، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ اسلم، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے۔ اچھا پھر یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا۔ کتنے؟ 2۔ اب 2 اجر کیوں دے گا؟ 2 اجر کیوں ہے؟ اس کے تعلق سے علماء اکرام نے کئی توجیہ کی ہے۔ ان میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ 2 اجر اس لیے کیونکہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر آئے، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، پھر اب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، تو جب ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے تو ایک حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا اجر، اور دوسرا اجر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر۔ اس طریقے سے کتنے اجر ہوئے؟ 2 اجر ہوئے۔ ایک توجہ یہ پیش کی ہے کہ اگر بادشاہ ایمان لاتا تو بادشاہ کے رعایا جتنے ہیں، اس کے انڈر میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں، انڈر میں جتنے ہیں بادشاہ کے وزراء، وہ بھی ایمان لے کر آتے، ہاں، تو جب بادشاہ کو دیکھ کر وہ ایمان لے کر آتے تو ان کا بھی ثواب ملتا اور ان کے ایمان لانے کا بھی ان کو اجر ملتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی بات کے یہاں بیان کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت عیسیٰ کا بھی کوئی زمانہ پایا ہو اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی زمانہ پایا ہو اور ہمارے حضور پر ایمان لے کر آیا ہو، ان پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو ان کو وہ 2 اجر کے مستحق ہیں۔ کتنے؟ 2 اجر کے مستحق۔ یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا۔ فإن تولیت، پھر اگر تم نے روگردانی کی، اعراض کیا، یعنی ایمان لانے سے، اسلام قبول کرنے سے اعراض کیا، فإن علیک الیریسیین، تو تمہارے پیروکاروں کا، تمہارے رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ رعایا کا گناہ بھی، رعایا جو تمہارے انڈر میں ہیں، بادشاہ و وزراء ہیں، ان کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تم اگر ایمان لے کر آتے تو وہ بھی ایمان لاتے، تم نے ایمان نہیں لایا اس سے وہ بھی ایمان، ویسے ہی جیسے کہ تم اسلام لاتے ان کا اجر ملتا تو گناہ بھی تو ملنا ہے نا۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیو، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، تعالو آؤ ایسی کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبدہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور ہم اللہ کو اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنا لیں۔ فإن تولوا، تو اگر تم نے اعراض کی، فقولوا، کہو، فإن تولوا، اگر ان لوگوں نے کیا کی؟ اعراض کی، اگر ان لوگوں نے روگردانی کی، تو تم کہہ دینا کہ تم گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون، کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یہ خط ہے کیا؟ یہ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب
تعالوا الى کلمۃ، آئے نا قرآن پاک کی آیت، کل جو میں مناسبت بتا رہا تھا حدیث پاک کے باب سے مطابقت بتا رہا تھا، کل بتایا تھا نا کہ مطابقت کیسے ہے۔ قال ابو سفیان، حضرت ابو سفیان نے کہا، فلما قال ما قال، انہیں جو کہنا تھا جب وہ کہہ چکا، یعنی ہرقل جب سوال و جواب کر چکا، جب ان کی بات مکمل ہو گئی، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور خط کے پڑھنے سے فارغ ہو گیا، کثر عنده الصخب، تو کیا ہوا، شور و گل ہو گیا بہت زیادہ ان کے پاس، اس کے بعد ہنگامہ برپا ہو گیا جب سنا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ، اس کلام پاک کو جب سنا سارے لوگوں نے سنا تو خوب ہنگامہ برپا ہو گیا، ارے نہیں لاتے ہم ایمان، نہیں مانتے ہم کسی کو، کیا ہوا سنیے کیا ہوا، کہتے ہیں کثر عنده الصخب، شور و گل بہت زیادہ ہو گیا، فارتفعت الاصوات، آوازیں بلند ہو گئی، کیا آوازیں بلند ہو گئی، اس کے بعد کیا، وہ اخرجنا، اور ہمیں نکال دیا گیا، بٹھنا، فقلت لاصحابی، اب سنیے ہمارے نبی کی شان و عظمت کیا ہے، اب اس جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کو سنیے، کہہ رہے وہ اخرجنا، ہمیں نکال دیا گیا، فقلت، میں نے کہا، لاصحابی، اپنے ساتھیوں سے، کب، کیا، حین اخرجنا، جب ہمیں نکالا گیا، کیا کہا، لقد امر عمرو بن ابی کبشہ، ابی کبشہ کی شان بہت بڑھ گئی ہے، ابو کبشہ کی شان، ابھی ابو کبشہ سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو کبشہ کی شان بہت بڑھ گئی ہے، کتنی بڑی ہے، انہو یخاف ملک بنی الاصفر، کہ بادشاہ روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے یا ڈرنے لگا ہے، اتنی شان بڑھ گئی ہے کہ بادشاہ روم بھی ڈرنے لگا۔ اب اس میں دو چیزیں آئی، پہلی چیز ابو کبشہ، یہ کون ہے نا، دوسری چیز بنو اصفر۔ ابو کبشہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ ابو کبشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی گمنام دادا کا نام، کیا، کسی گمنام، یعنی اہل عرب کی عادت تھی جب کسی کی تحقیر بیان، حقارت کو جب بیان کرنا، حقارت سے کسی کو بیان کرنا ہوتا تو وہ ان کے گمنام دادا کا نام لے کر پکارتے، کیا، تو کوئی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی تھے جن کی کنیت کیا تھی، ابو کبشہ تھی، سمجھ میں آ رہی ہے بات، اب ظاہر سی بات ہے وہ تو عبد المطلب بھی کہہ سکتے تھے، عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، لیکن چونکہ عبد المطلب عبداللہ کہتے تو ہوتا کیا، ہوتا یہ کہ ان کی عزت و احترام ہو جاتا، حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا، تحقیر، کیا، گمنام سے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ ابو کبشہ یہ بنو خزاع کا ایک شخص تھا، بنو خزاع کا ایک شخص تھا، اس نے، وہ ستارہ پرست تھا، کیا، ستارہ پرست تھا، اس نے قریش کی بتوں کی عبادت کرنے کے سلسلے میں قریش کی مخالفت کی تھی، کیا، بتوں کی عبادت کرنے کے سلسلے میں قریش کی مخالفت کی تھی، تو اس نے قریش کی مخالفت کی تھی، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے چونکہ اس نے بھی قریش کی مخالفت کی بتوں کے عبادت کرنے کے تعلق سے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قریش کی مخالفت کرتے ہیں بتوں کے خلاف، بتوں کی عبادت کرنے کے تعلق سے، اسی وجہ سے کہا کیا کہ ابو کبشہ، اور ان کی کنیت ابو کبشہ تھی، انہی کی طرف نسبت کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اچھا، ایک قول کے مطابق ابو کبشہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زوج کے شوہر کا کی کنیت ہے، انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، کیا کہا گیا، ابو کبشہ۔ بہرحال جو بھی ہو، یہاں پر صرف حقارت مقصود ہے، سمجھ میں آ رہی بات، اسی وجہ سے ابو کبشہ، تو ابو کبشہ سے کون مراد ہیں، توجیہ سمجھ میں آ گئے نا، توجیہ سمجھ میں آ گئی۔ انہو یخاف ملک بنی الاصفر، بادشاہ روم بھی، اب یہ اصفر کون ہے، بنی اصفر،
بنی اصفر بن روم بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ اصفر ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد جو تھے، اصفر کے والد روم، یہ بادشاہ حبشہ کی لڑکی سے شادی کی۔ کس سے؟ حبشہ۔ ان کی لڑکی سے جب شادی کیے تو ان کی اصفر پیدا ہوا، تو ان کا جو کلر تھا، رنگ، اصفر کا معنی پیلا رنگ ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو؟ اس کا جو کلر تھا وہ مطلب زرد مائل تھا، پیلا کلر تھا، پورا پیلا نہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس وجہ سے ان کو اصفر کہا گیا۔ ایک روایت کے مطابق، ایک قول کے مطابق کہ اصفر کی دادی نے اس پر اتنا سونا سجایا کہ اس کو پیلا پیلا کر دیا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصفر۔ یہاں مراد کیا ہے؟ روم کا بادشاہ بنو اصفر۔ تو بنو اصفر سے تھا وہ، کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى دَخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا، تو مجھے اس دن سے اس بات کا یقین رہا کہ ان قریب بہت ہی جلد ہمارے نبی وہ غالب ہوں گے، بہت ہی جلد وہ کیا ہوں گے؟ بہت ہی جلد وہ غالب ہوں گے۔ کہتے ہیں حتیٰ دخل اللہ علیہ السلام، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کو داخل فرما دیا۔ وکان ابن الناطور صاحبہ الیا وہرقل شقفا علی نصار الشام، اور ابن ناطور، ابن ناطور، اب کہتے ہیں ابن ناطور جو الیا کا گورنر تھا، کیا تھا؟ حاکم تھا، گورنر۔ الیا تو معلوم ہے، آپ کو کل بتایا تھا، کیا ہے الیا؟ الیا سے مراد الیا سے مراد ارے بیت المقدس کے لیے کہا جاتا تھا یار، کس کو؟ بیت المقدس کہا سب اسے بولے تکرار نہیں کرتے ہیں، تکرار نہیں کرنے کا نتیجہ کرتے تو شاید، حالانکہ بہت آسان سی بات ہے، کوئی سخت بات تو ہے نہیں ہے۔ پھر کئی بار اس کا تذکرہ کل ہوا تھا اور میں نے بتایا بھی تھا کہ الیا سے مراد کیا ہے، پہ بیت المقدس۔ چلیے آگے۔ صاحبہ الیا کا گورنر اور ہرقل کا دوست تھا، اس کا ہرقل کا دوست تھا۔ سقفا علی نصار الشام، شامی نصرانیوں کا مخدوم تھا، شامی نصرانیوں کا مخدوم تھا۔ وہ یحدث، وہ بیان کرتا ہے، ان ہرقل حین قدم الیا اصبح یوما خبیث النفس، کہ ہرقل ایک دن بیت المقدس آیا تو صبح میں وہ صبح پریشان نظر آیا۔ بیت المقدس آیا صبح کیا ہوا؟ پریشان نظر آیا، بدحال نظر آیا۔ فقال بعض بطارقته، تو بعض اس کے درباریوں نے کہا، یہ بطارق بطریق کی جمع ہے، درباریوں نے کہا، قد استنکرنا حیئتک، ہمیں آپ کی جو حالت ہے خلاف معمول پا رہے ہیں، ہم آپ کی حالت خلاف، یعنی آپ کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی حالت، کیفیت بدلی ہوئی معلوم ہو رہی ہے۔ قال ابن الناطور، ابن ناطور کہتے ہیں، وکانا ہرقل حزان، ہرقل کیا تھا؟ کہ ہرقل جو ہے کاہن تھا، حزان نجومی تھا۔ کہیں سمجھتے ہیں ہاں، شیطان کی القاء سے آئندہ کے حالات کو جو بتائے، شیطان کی القاء سے آئندہ کے حالات جو بتائے، یا ستاروں کو دیکھ کر، یا ابھی جو کیا بولتے ہیں اس کو، آدھا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر بتاتے ہیں نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کائن تھا۔ کہہ رہے ہیں وکانا ہرقل حزان، اور ہرقل کاہن تھا، ينظر فی النجوم، ستاروں میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ وقال لهم حين سألوه، تو جب اس کے درباریوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، انی رأیت اللیلۃ حین نظرت فی النجوم، ملک الختان، کہ میں نے رات میں ستاروں میں غور و فکر کرتے ہوئے ایک رات میں دیکھا کہ بادشاہت کس کی ہو گئی ہے؟ ختنہ کرنے والے قوم کی۔ کس کی؟
ختنہ کرنے والے قوم ملک الختان قد ظہرا، ختنہ کرنے والے قوم کے بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے، غالب ہو چکا ہے۔ فمن یختتن من هذه الامہ، تو اس زمانے میں ختنہ کون کراتے ہیں معلوم کرو۔ خواب دیکھا اس نے، غور و فکر کیا، کاہن ہے نا، تو غور و فکر اس کو کیا سمجھ میں آیا کہ جو قوم ختنہ کرتی ہے اب بادشاہت اسی میں چلی جائے گی، بادشاہت اسی میں۔ فمن یختتن من هذه الامہ قالوا، کہنے لگے درباری کہتے ہیں لیسا یختتن الا الجہود، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، ختنہ تو صرف یہود کرتے ہیں۔ فلا یہمنک شأنہم، تو آپ اس سے گھبراہٹ، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ واکتب الی مدائن ملک کا، آپ اپنی سلطنت کے تمام شہروں کو لکھ دیں، سلطنت کے تمام شہروں کو لکھیں۔ فلیقتلوا من فیہم من الجہود، کہ جو بھی یہود میں سے اس میں ہوں انہوں کیا کرو، قتل کر ڈالو، قتل کر ڈالو۔ وبیناہم علی امرہم، اسی بات پر تھے، یعنی تذکرہ اسی پر ہو رہا تھا، اسی معاملے پر۔ اتیا ہرقل برجل، کہ ہرقل کے پاس ایک ایسے شخص کو لایا گیا، ارسل بہ ملک غسان، جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا، یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ فلما استخبرہ، تو جب وہ مکمل طور پر خبر حاصل کر چکا، کون؟ ہرقل، مکمل طور پر استخبرہ ہرقل، قال اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، کہہ رہے ہیں جاؤ اور غور کرو کیا وہ شخص ختنہ کرتے ہیں جن کے بارے میں تم بتا رہے ہو، کیا وہ ختنہ کرتے ہیں، یعنی ان کی قوم ختنہ کرتے یا نہیں۔ فنظروا الیہ، جب ان کی طرف غور کیا، معلوم کیا، فحدثہ، بتایا، انہ مختتن، ہاں وہ ختنہ شدہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ختنہ کرتے ہیں۔ کسألہ عن العرب، پھر اس نے عرب کے بارے میں پوچھا، فقال ہم یختتنون، کہنا ہاں وہ کیا کرتے ہیں، اہل عرب بھی ختنہ کرتے ہیں۔ فقال ہرقل ھذا ملک ھذہ الامہ، ہرقل بول اٹھا یہی اس امت کا بادشاہ ہے، کیا ہرقل بول پڑا یہی اس امت کا بادشاہ، قد ظہرا، جو ظاہر ہو چکے ہیں۔ ثم كتب ہرقل الی صاحب له برومیہ، پھر ہرقل نے اپنے گورنر جو رومیہ میں تھا، رومیہ ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے، روم کے ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے، اس کو لکھا، وکانا نذیرہ فی العلم، اور وہ علم میں اس کی ٹکر کا تھا۔ وسارا ہرقل الی حمص، اور ہرقل بذات خود حمص پہنچا، فلم یرمی حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، کبھی وہ حمص پہنچا ہی نہیں تھا، ابھی حمص پہنچا ہی نہیں تھا کہ اس کے صاحب سے، جس کو اس نے خط لکھا تھا، اس کی طرف سے خط آ گیا۔ یوافق رائے ہرقل، اور اس کی رائے ہرقل کے رائے کے موافق تھی، کس چیز کے تعلق سے، علی خروج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے تعلق سے، یعنی جو رائے ہرقل کی تھی وہی رائے اس کا نام زغاتر ہے، کیا ہے، اس کے ساتھی کا نام کیا ہے، زغاتر۔ علی خروج النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کے تعلق سے، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، اور کہ وہ وہی نبی برحق ہے، نبی برحق ہے، سمجھے، یہی جو خط ان کو لکھا گیا نا، تو جو زغاتر تھے وہ اپنے پاس کے لوگوں کو سنا رہے تھے، انہوں نے ان کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے آگے، دیکھیے ہوتا کیا ہے۔ کفأدنا ہرقل لعظماء الروم فی دسکرۃ لہ بحمصہ، تو ہرقل نے روم کے تمام سرداروں کو اپنے حمص کے محل میں بلایا، دسکرہ محل کو کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات، کہ ثم امر بابوابھا، پھر دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا، فغلقت، دروازے بند کر دیے گئے، ثم اطلع، پھر وہ نکلا سامنے آیا، فقال یا معشر الروم، اے روم کی جماعت، هل لکم فی الفلاح والرشد، کیا تم دائمی کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، وَأَن يَثْبُتَ مُلْكَكُمْ، اور اپنے ملک کی بقا چاہتے ہو، فَتُبَایِعُوا، تو کیا کرو،
بیعت کر لو. کیا کر لو؟ بیعت کر لو. ہادن نبی اسلامی سے اتنا کہنا تھا. فحاسو حیثتا حمر الوحش الی الابواب، اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ وحشی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگنے لگے. وحشی گدھوں کی طرح. تم لوگوں نے سنا کہ اس نبی کے ہاتھ پر کیا کر لو؟ بیعت کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور ہدایت ہے. اتنا کہنا تھا کہ سارے لوگ اٹھ کے بھاگنے لگے دروازے کے، وحشی گدھوں کی طرح. وحشی گدھوں کی طرح بھاگنے لگے. جو کہاں؟ فوجدوها قد غلقت، دروازے تو بند تھے، انہوں نے دروازے کو بند پایا. فلما ہرقل نفرتهم وایسا من الایمان، تو جب ہرقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ایمان سے مایوس ہو گیا، قال ردوهم علی، کہا انہیں میرے پاس واپس لاؤ، بلاؤ. وقال انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم، کہا کہ ابھی میں نے جو بات تھوڑی دیر پہلے کہی نا، میں تو صرف تمہاری ایمان کی شدت کو آزما رہا تھا. کیا؟ تمہاری ایمان کی شدت کو آزما رہا تھا، تمہارے دین میں تمہاری شدت کتنی ہے وہ آزما رہا تھا. میں تم کو ایسا نہیں کہتا ہوں کہ تم کیا کرو، اپنی بادشاہت کی ڈر سے، بادشاہت چلی جانے کی ڈر سے اپنی بات کو پلٹ رہا ہے. کیا؟ کہ میں تمہیں آزما رہا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بیعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سمجھے؟ فقد رأیتہ، پھر میں نے دیکھا. فسجدوا له ورضوا عنہ، سارے لوگوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور ہرقل اس سے راضی ہو گیا. فکان ذلک آخر شان ہرقل، تو یہی ہرقل کا آخری حال رہا. آخری حال کا مطلب یہ ہے کوئی ایمان والا نہیں تھا. ایمان والا ہوتا تو اس سے راضی نہیں ہوتے وہ. ہاں، ایمان نہیں لائے. سمجھے؟ اس کی دلیل اس کے بعد اور بھی ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف بہت سارے لشکروں کو لے کر مسلمانوں کے خلاف آ کر مقابلہ کیا. اس بات پر یہ بھی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا. بات یہاں تک آپ کی مکمل ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس حدیث پاک سے چند مسائل میں آپ کو بتا دوں کہ کیا کیا مسئلہ اس سے ثابت ہوا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کو خط دے کر بھیجا ہے نا. تو خبر واحد پر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. حضرت دحیہ کے لیے گئے تھے نا، خبر واحد پر عمل کیا ہے؟ وجوب ہے. دوسری یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ایسے دراہیم و دنانیر کا لین دین کرنا جس میں کیا ہو؟ اسم اللہ کا نام منقوش لکھا ہو، جائز ہے ضرورت کے تحت. کیا؟ ضرورت کے تحت، کیونکہ ضرورت کے تحت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لکھ کر اور قرآن کی آیت پاک لکھ کر ہرقل کو بھیجا تھا. اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو بتایا میں نے کہ جس نے ہمارے نبی کو زمانہ پایا، حضرت عیسیٰ کا زمانہ بھی پایا، تو اس کے لیے کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں.